اگر کبھی دعا مانگتے ہوئے آپ کمزور پڑنے لگو اور مایوسی آنے لگے، کبھی کبھی غموں کا پہرا بھی ہو، دل بے چین بھی ہو اور تم تھک بھی جاؤ گے دعا مانگتے ہوئے، مگر یاد رکھنا یہ چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان بہت جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے سب جلدی سے ہو جائے، مگر اللہ وہ دعا بھی قبول فرمائے گا نا، جب اس کا بہترین وقت آئے گا۔ اس وقت کی دیری کو اپنی مایوسی کا سبب بنا لو۔ بس یقین رکھو کہ یہ دیری تمہیں کمزور نہیں کر سکتی یا کوئی بھی مشکل تو نہیں ہرا سکتی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا۔ تم تو مومن ہو اور مومن کمزور نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں کرتا، گرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ کبھی دعا کرتے ہوئے کمزور پڑنے لگو تو اس منزل کے بارے میں سوچنا جس پر تم پہنچنے والے ہو، کس طرح تم بار بار گر کر دوبارہ اٹھتے ہو۔ نہیں میں آگے جانا ہے، قبولیت پہنچنا ہے، اور کس طرح تم خود کو یقین دلاتے ہو کہ بس تھوڑا اور صبر کرو اور منزل قریب ہے آپ کے۔ کبھی کبھی دعا کرتے رو بھی پڑتے ہو۔ اتنی دشواریوں کے بعد تمہیں جو منزل ملے گی نا، اسے سوچنا کہ جب تم اس تک پہنچ جاؤ گے تو تمہیں وہ حقیقت ایک خواب سی لگ رہی ہوگی، ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ، آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو اور تھکا ہوا دل، اور تم کہو گے آخر کار میری دعا قبول ہوگی، میرے اللہ نے میری سن لی۔ منزل کی فکر کرو، منزل پہ دھیان دو۔ راستوں کی فکر کرو گے تو تمہارا سفر ادھورا رہ جائے گا۔ جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ناممکن لگتا ہے، ان کا ملنا تہجد کی دعاؤں سے طے ہوتا ہے، اور تم تہجد تک خود بخود پہنچ جاتے ہو۔ رات کی آخری پہر نیند سے جگا کر اپنے سامنے کھڑا کرنا بلا وجہ تھوڑی ہے نا، دنیا کی غرض سے تعلق کر کے آدھی رات کو سجدے کروانا بغیر مقصد تھوڑی ہے نا۔ وہ جانتا ہے تم کتنی کوششیں کرتے ہو، وہ جانتا ہے کہ تم اب تھک چکے ہو، اس لیے وہ روز تمہیں خود سننے آتا ہے۔ جب کچھ ملنا دعاؤں سے بھی ناممکن لگتا ہے، تب اللہ اس چیز کی تڑپ میں تمہیں تہجد تک کھینچ لاتا ہے، اور تہجد تک پہنچ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور جن کا ذکر دعاؤں میں ہوتا ہے ان کا ملنا تو ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ تہجد دعاؤں کی قبولیت کی آخری حد ہے، جب وہ تمہیں بناتا ہے کہ جس کہانی کا ذکر بار بار تم اس سے تہجد میں کرتے ہو، اب وہ اس کہانی کو تہجد میں مکمل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور تم بار بار اللہ سے دعا کرتے ہو۔ میں جب بھی سورہ یوسف سے گزرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ میں جب بھی سورہ یوسف سے گزرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ہر بچھڑا مل سکتا ہے۔ میں جب بھی سورہ یوسف سے گزرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ہر دعا پوری ہو سکتی ہے۔ میں جب بھی سورہ یوسف سے گزرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ہر منزل پائی جا سکتی ہے، ہر منزل آپ کو مل سکتی ہے۔ اللہ آپ کو ہر منزل نواز سکتا ہے، آپ کی دعاؤں کو پورا کر سکتا ہے۔ مستقبل میں رہنے والی دعائیں زور پکڑتی ہیں، یقین سے راستہ بنتا جاتا ہے، صبر اس سے چلتے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ قبولیت کے دروازے تڑپ سے کھلنے لگتے ہیں، موت سے انتظار کرتی ہے کہ کب حقیقت بن کر وہ سامنے آئے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ دعا اور طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اللہ آپ کے نصیب میں وہ چیزیں بھی لکھ دیتا ہے دعا کی وجہ سے جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی، اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی جا رہی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بس ہیں لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ صبر کے کرواہٹ بڑے لمحوں میں اللہ نے معجزوں کا ہونا چھپا رکھا ہے۔ جب بات دعاؤں سے بھی نہیں بنتی تو اللہ تک تمہارا صبر پہنچا دیا جاتا ہے، اور اللہ آپ کے صبر کو دیکھتے ہوئے آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ جن لمحوں میں تمہارا صبر ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، ان لمحوں میں اللہ آسمان میں تمہاری داستان کو پھر سے ایک بار دہراتا ہے۔ جن لمحوں صبر کی کرواہٹ تمہیں سانس لینے نہیں دیتی، ان لمحوں اللہ تمہاری مدد کا انتظام فرما دیتا ہے۔ جو تمہیں جتنا قبولیت میں صبر آزماتی ہے، ان کی قبولیت کا ذمہ دار اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی اللہ تمہارے صبر سے انکار نہیں کرتا۔
اور اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرمانے کا فیصلہ کر دیتا ہے جب تم بہت زیادہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہو۔ جو دعائیں اللہ کے پاس تمہارے صبر کے ساتھ پہنچتی ہے، ان کی قبولیت میں اللہ کے سوا اور کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ جن لمحوں میں نا امید ہو کر ہمت ہار دیتے ہو، وہ صبر بھرے لمحے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش نظر ہوتے ہیں، اور بزدل دل کہا کرتے ہیں صبر تو بہادر کرتے ہیں۔ جن کی دعائیں اللہ کے در پر بار بار دستک دے رہی ہوتی ہیں، وہ قبولیت کا یقین رکھ کر جواب آنے تک صبر کرتے ہیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔